الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، سیرت النبی کا جو مطالعہ ہم نے شروع کر رکھا تھا پچھلے کچھ اجتماعات سے، اس میں ہم فتح مکہ کے قریب پہنچ گئے تھے، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا پروگرام بنایا اور ایک راز لیک آؤٹ ہوا ایک بدری صحابی سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے خلاف اس لیے ایکشن نہ لیا کہ وہ ایک بدری صحابی ہے۔ سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر فوج کشی کا ارادہ فرمایا اور آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور مکہ مکرمہ سے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور رات کو آپ نے حکم دیا کہ سارے شعلے جو ہیں وہ روشن کر دیے جائیں، جن پر کھانا پکایا جاتا ہے ان چولہوں کو بھی روشن کر دیا جائے، اور ویسے بھی جو شعلے ہیں وہ جلائے جائیں تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ جب یہ دیکھا مکے والوں نے تو 1 by 1 وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ ابو سفیان کو لے کے آئے، یعنی اپنی پروٹیکشن میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ تم میرا خچر لے جاؤ اور مکے والوں کو جا کر خوشخبری دو کہ اگر وہ گھر میں رہیں گے تو امان ہوگی۔ تو وہ ابو سفیان کو لے کے آئے۔ ظاہر بات ہے سارے مہاجرین ابو سفیان کو پہچانتے تھے، لیکن کیونکہ خچر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، لہذا انہیں آنے دیا گیا، اور ابو سفیان نے بھی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کر لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا ابو سفیان بھی مشرف باسلام ہو گئے۔ اب آپ نے کہا کہ جاؤ اور مکے والوں کو یہ بتاؤ کہ ان سب کو امان ہے، جو لوگ حرم میں داخل ہو جائیں انہیں امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں انہیں امان ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں انہیں امان ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی یہ کہا گیا کہ اگر تم لڑو گے نہیں تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور صرف ایک سائڈ ایسی تھی جس میں قیادت جو تھی مسلمانوں کے دستے کی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاس تھی، وہاں تھوڑی سی تلواریں نکلی چمکی، ایک یعنی خون بھی ہوا وہاں پر، لیکن باقی بحیثیت مجموعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جد و جہد، پہلے جو بلڈ شیڈ ہوا سو ہوا، لیکن اس کے آخری مرحلے پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بلڈ لیس تھی آپ کی وہ آخری موومنٹ۔ مکہ مکرمہ میں بلکہ حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا، اور پھر آپ اونچے مقام پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے قریش سب کے سبب ان کے سامنے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انت کریم ابن کریم ابن کریم
کہ آپ شریف آدمی ہیں، ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں اور شریف آدمی کے پوتے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں کہ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، تم سب بھی میرے بھائی ہو، میرا تعلق بھی تمہارے ہی قبیلے سے ہے، تو جاؤ انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ صرف 8 آدمیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہند تھی، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کروانے والی اور ان کا کلیجہ چبانے والی، اور وہ غلام کہ جس کو ہند نے آزاد کیا تھا اسی انعام میں کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے، وحشی۔ اسی طرح ایک لونڈی تھی ابو جہل کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حج کہا کرتی تھی، تو تنزیہ اور مزاحیہ اشعار کہا کرتی تھی۔ اس طرح کے کچھ اپوننٹ جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو معافی نہیں ملی، باقی سب کو معافی مل گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیعت لی، اور وہ بیعت تقریباً وہی ہے جس کے الفاظ میں پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر سنا چکا ہوں۔ روایات کے اندر ترتیب کا فرق آگے پیچھے کا ہے، لیکن جو روایت میں نے سنائی تھی آپ کو مسلم اور بخاری کی، وہ الفاظ جو ہیں اس میں سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بیعت عقبہ ثانیہ کی نہیں، وہ فتح مکہ کے موقع پر بیعت خلافت کی بیعت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت عطا فرما دی، تو اپنے پھر انہوں نے نائبین مقرر کیے، مختلف علاقوں کے گورنر مکمل فرمائے۔ یہ اصل میں ان کی اطاعت کی بیعت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی سننے اور ماننے کی، کہ جو حکم بھی ہمیں ملے گا ہم اس کو سنیں گے اور مانیں گے۔ اس کے لیے سمپل لفظ جو ہے وہ جیسے انگریزی محاورے میں لسن اوبے ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن لفظ اس میں لسن کے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بھی حکم ہم تک پہنچے گا ہم کان سے سنیں یا کسی ذریعے سے سنیں، لیکن جو بھی حکم ہمیں پہنچے گا ہم اس کو مانیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ماہر نفسیات تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ انسانوں کی نبض پر تھا، انسانوں کی کمزوریاں بھی انہیں خوب واضح تھیں، اور انسانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، انسان کیا کچھ کر سکتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی واضح تھا۔ اس لیے کہ اگر انسان کو، کسی بھی لیڈر کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں جو کام لے کر چلا ہوں یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں، اس میں ایک تو پہلو یعنی جو بھی دینی موومنٹ ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کا پہلو تو ہے ہی ہے، لیکن زمینی حقائق کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ جب تک کسی لیڈر کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ جان نثار ساتھی ہیں جو میرے لیے جان قربان کریں گے میرے چشم و ابرو کے اشارے پر، اس وقت تک وہ کبھی ہمت نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ یقین تھا، وہ جو ان کا سینٹرل کور ہے آپ کی تحریک کا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو۔ سورہ توبہ کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ذکر نہیں ہے، سابقون الاولون والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے نیکی کے جذبے کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینٹرل کور ہے آپ کی تحریک کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ میرے مخلص ساتھی ہیں اور یہ میرے اشارے پر جانیں قربان کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت دوبارہ لی کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی،
خواہ موڈ ہو یا نہ ہو، والا اثرت علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یعنی بیعت عقبہ ثانیہ تھی، اس کے موقع پر تو تھا کہ جو میں نقیب مقرر کر رہا ہوں ان کے ساتھ تم اطاعت کا یہ رویہ اختیار کرو. یہاں کیا ہے کہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنی اطاعت کروانے کے لیے کسی بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے اشارہ بھی کیا تھا غالباً کہ قائد اعظم نے کبھی کوئی بیعت نہیں لی تھی، لوگوں سے کبھی نہیں پوچھا گیا تھا کہ میرے آنکھیں لگو گے، میرا کہنا مانو گے. تو بڑا لیڈر تو براہ راست دلوں پر حکومت کیا کرتا ہے، لیکن اصل جو رولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے مقرر کردہ جو بھی ذمہ داران ہیں تحریک یا اس کے کارکن اس کا کہنا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. یہ بھی کسی بھی تحریک کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ بیعت لی. اس جگہ پر اس بیعت کو بیعت خلافت کہتے ہیں، اور اس میں بھی وہی الفاظ تھے کہ میرے مقرر کردہ والا اثرت علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، والا لا ننازع الامر اہلہ، اور جو فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے ہم ان سے جھگڑا نہیں کیا کریں گے. وَنَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا، اور ہم جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے. وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے معاملے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہاں تک تو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن مسلم شریف کی روایت میں ایک جملے کا اضافہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرد سے کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم کھلا کھلا کفر دیکھو، صرف کفر بھی نہیں، کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، تو پھر تم اطاعت کو چھوڑ سکتے ہو، ورنہ تم اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹو گے. بہرحال یہ بیعت ہوئی، اور اس کے فوراً بعد یعنی مدینہ منورہ سے آپ چلے تھے تو مختلف قبائل جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قبائل جو تھے حوازن کے، اور ان کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ تھا کہ انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا اور مکہ مکرمہ سے وہ زیادہ دور بھی نہیں تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہاں کا رخ کیا، اور وہاں پر وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اور ان کے پہاڑوں کے اوپر ان کے گھر تھے. جب مسلمان افواج جا رہی تھیں ان کی طرف تو راستے میں انہوں نے مورچے لگائے ہوئے تھے، اور ایک دم انہوں نے تیروں کی بوچھار کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. وہاں اصل میں ایک بات پہلے ہوئی تھی کہ وہاں کسی مسلمان کی منہ سے یہ بات نکل گئی کہ جب ہم 313 تھے تو پھر ہم نے چھکے چھڑا دیے تھے، اب تو ہم 12,000 ہیں. اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے جو معاملہ کرتا ہے وہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہوئے نہیں کرتا. پنجابی کا ماں بندہ کو بندہ دیکھ کے، یعنی جو اللہ کے قریب بندے ہیں، اللہ کا قرب رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ سخت فرماتا ہے. اور باقی میں اور آپ، جس کی مثال بھی میں دیا کرتا ہوں کہ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ پڑھیں تو ہمارے کام نہیں رکتے، چلتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے یہودیوں کی شے پر کچھ سوال پوچھے کہ یہ نبی بنا پھرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پوچھو نا ذرا اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا چیز ہے. یعنی ذوالقرنین اور اصحاب کہف یہ بنی اسرائیل کے دو واقعات ہیں، دو شخصیتیں ہیں، لیکن عربوں کو ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا. اور ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، آج بھی آپ علماء سے بھی پوچھ کے دیکھیں کہ روح کیا چیز ہے، وہ آپ کو کچھ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی جس پر رحم فرمائے گا، جس پر خاص فضل فرمائے گا، وہ آپ کو ایکسپلین کر سکے گا کہ روح کیا ہے، جان کیا ہے. اکثر و بیشتر روح اور جان کو اچھے علماء جو ہیں وہ کنفیوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. جان جو ہے یہ تو لیونگ ہے، کیریکٹر ہے کسی بھی لیونگ چیز کا. تو جان تو پودے میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، لیکن روح صرف انسان میں ہے. بہرحال بٹ ایک اپنی طرف سے مشکل سوال پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل بتا دوں گا، یعنی ایزیومنگ کہ کل تک وہی آ جائے گی، جبرائیل آئیں گے اور
وہ آ کر مجھے بتا دیں گے اس سوال ان سوالوں کا جواب تو میں بتا دوں گا۔ تو لیکن ہوا کیا کہ وہی نہیں آئی۔ ایک دن اگلے دن آئے پوچھنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا۔ کل کرتے 15 روز بیت گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمبیرس ہونا پڑا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ کہ آپ ایک مومنٹ کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بھول گئے تھے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں تو ہوگا کہ اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، لیکن صرف کہا نہیں تھا انشاءاللہ۔ تو 15 دن کے بعد جو وحی آئی تو اس میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ۔ کبھی نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر ایک شرط لگا کر کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہی پھر ہم مسلمانوں کی روایت بن گیا کہ انشاءاللہ کہنا۔ تو یہاں کیا ہوا؟ پھر وہی بات، جب چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے پسند نہیں آئی، لہذا گوشمالی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تھوڑی سی غلطی پر تینوں کی بچھاڑ ہوئی، کیونکہ ذہناً تیار نہیں تھے، ابھی منزل پر تو پہنچے ہی نہیں تھے۔ ریلیکس جا رہا ہوتا ہے انسان آگے بڑھتا ہوا، تو ایک دم تیروں کی بارش ہو گئی تو بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے، آپ نے علم ہاتھ میں لیا اور آپ نے پکارا مختلف قبائل کے لوگوں کو، انصار کو، مہاجرین کو، لوگ اکٹھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پھر اس کے بعد اس غلطی کی تلافی کی گئی، اور پھر جب آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی۔ ان قبائل کے پاس لائف سٹاک بہت زیادہ تھا، اونٹ، بھیڑ بکریاں بڑی تعداد میں تھے، جو ان کا خاص شغل تھا، پروفیشن تھا، اور وہ سب کچھ پھر مال غنیمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک غیر معمولی حکمت کا ثبوت دیا جو عام جو دستور ہے اس کے خلاف ہے۔ یعنی مال غنیمت نازل ہو چکا تھا، مال غنیمت کا قانون سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہو چکا تھا، لیکن اس میں جو پہلی بات کہی گئی تھی کہ سارے کے سارے غنیمتیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، اس کے بعد پھر تقسیم کا ذکر ہوا تھا۔ تو بہرحال اس پر اصل جو یوں سمجھیے کہ ایبسلیوٹ حق تو اللہ اس کے رسول کا ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے قریش کے لوگوں کو بہت سا لائف سٹاک جو ہے وہ ادا کیا۔ ابو سفیان کو بہت سے اونٹ عطا کیے گئے، بہت سے جو سردار تھے مکہ مکرمہ کے، ان کی دلجوئی کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پروگرام بنایا اور ان کو بہت سا لائف سٹاک آپ نے عطا کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس لشکر میں کمزور ایمان والے بھی تھے اور منافقین کا امکان تو بہت کم ہے، لیکن بہرحال کوئی نفاق کی سرحد پر پہنچا ہوا مسلمان کہ تھوڑا سا بھی ڈاماڈول ہے، اس کی زبان پر یہ الفاظ آئے جس نے ایک وسپر کی شکل اختیار کر لی انصار کے اندر۔ لہذا انصار کے اندر یہ باتیں جو ہیں ہونے لگی کہ واجبہ جب لٹے پیٹے آئے تھے تو ہم یاد آئے تھے، اور اب جب اللہ نے فتح کر دی ہے، فتح عطا کر دی ہے، اب ان کو اپنے پھر یاد آ گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع تھا اس میں یہ گفت و شنید بھی ہوئی تھی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، آپ یہاں تشریف لے آئیں گے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا تو آپ واپس جو ہے وہ چلے جائیں گے مکہ مکرمہ۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمٹ کیا تھا کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا اور میں مکہ مکرمہ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اب وہ موقع آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انکلوئر بنایا، ٹینٹ لگایا آج کی زبان میں آپ کہیں گے، اور تمام انصار کو وہاں جمع کیا، اوس اور خزرج کے لوگ۔ محترم ڈاکٹر سارہ احمد صاحب کی تجزیے کے مطابق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلیغ خطبہ ہے جو آپ نے اس موقع پر عطا فرمایا، ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصاریو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ آپ لوگوں کو اللہ نے میرے ذریعے سے ہدایت دی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں بھائی بھائی بنایا، تم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی۔ اتنے کچھ الفاظ آپ نے جملے کہے اور سب نے تائید کی۔ آپ نے ساتھ فرمایا کہ تم کہو گے کہ میں ٹھیک کہتا۔ پھر آپ دوسری طرف آئے، اگر تم یہ کہو کہ میرے خاندان والوں نے مجھے نکال دیا تھا اور تم نے مجھے پناہ دی، میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ اس طرح کے کچھ جملے آپ نے ارشاد فرمائے کہ تمہارے میرے اوپر کیا احسانات ہیں، تو تم یہ کہو گے تو میں کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم یوں کہو گے تو میں کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم یوں کہو گے کہ میں کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ اے انصاریو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر واپس مدینے جاؤ؟ تو انصار کی چیخیں نکل گئی، رضینا رضینا، اللہ کے رسول ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ تو ایک ٹرموائل جو آیا تھا بہت بڑا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کے اندر ایک وسپر جو ہے وہ کی گئی، ایک دوسرے کے کانوں میں کرتے کرتے ایک بات جو ہے پھیلا دی گئی، which made them believe کہ ہاں واقعی ہم سے ہاتھ ہو گیا ہے، حالانکہ ہوا نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل مرحلے پر اثر نو ان لوگوں کو یاد دلایا اپنا مقام و مرتبہ، جس سے انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ بات قبول کی کہ ہمیں یہ سودا منظور ہے کہ باقی سب لوگ بھیڑ بکریاں لے کر اور اونٹ لے کر واپس جائیں اور ہم اللہ کے رسول کو لے کر واپس اپنے گھروں کو جائیں، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ پھر اس کے بعد آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اس کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے اپنے اس وعدے کے مطابق۔ یہاں سے اب یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر کیلنڈر کو جوڑیے گا کہ یہ 8 ہجری رمضان کا واقعہ ہے، فتح مکہ، اور پھر آپ یوں سمجھیے کہ شوال میں آپ واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے حج کو نہیں چھیڑا، یعنی مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ حج ہوتا ہے۔ آج بھی حج سیزن میں چھٹیاں ہوتی ہیں سعودی عرب میں، یعنی گرمیوں کی چھٹیاں یا سردیوں کی چھٹیاں نہیں ہیں، حج سیزن کی چھٹیاں ہیں۔ کالجز بند ہوتے ہیں، اسکول بند ہوتے ہیں، اور کالج کے طلباء کو وافر مقدار میں جابز ملتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے حج کا سفر کیا ہے، بسز جو چلا رہے ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہے بس چلانے کا، وہ بس چلا رہے ہیں صرف حج سیزن کے لیے، جب یہ ختم ہو جائے گا اور پھر واپس وہ چھوڑ دیں گے۔ اب تو باقاعدہ مختلف اداروں کی بسز بھی سعودی حکومت جو ہے وہ قبضے میں لے لیتی ہے اور انہی کے ڈرائیور کام آ جاتے ہیں۔ پہلے جب وہ بسیں ہوا کرتی تھی ایک مخصوص شکل کی، حج کے دوران نان ایئر کنڈیشن کھلی بسز بڑی مخصوص صرف حج کے لیے ہوتی تھی، حج کے سیزن میں وہ استعمال ہوتی تھی، اس کے بعد وہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ ان کے وہ ڈرائیور جو ہوتے تھے موسٹلی وہ طلباء ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو موسم ہے حج کا، اس کو ارینج کرنا، حج کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو 8 ہجری کے حج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا، قریش نے اس کا جو انتظام کیا ہوا تھا آپ نے اس کو برقرار رکھا۔ البتہ مسلمانوں نے اور مشرکین عرب نے اکٹھے حج کیا 8 ہجری کا حج۔ اس کے بعد جو 9 ہجری کا حج ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام خود سنبھال لیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر جو آفیشیل ڈیلیگیشن تھا اس کو روانہ فرمایا۔ جب وہ ڈیلیگیشن مدینہ منورہ سے چل پڑا تو اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بیزار ہے اور اللہ کا رسول بھی ان سے بیزار ہے، اور مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ 4 ماہ کے اندر اندر
اپنا فیصلہ کر لیں. نمبر 1 وہ مسلمان ہو جائیں، نمبر 2 وہ عرب کی سرزمین کو چھوڑ دیں، اور اگر دونوں کے لیے تیار نہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. اور جن لوگوں کے ساتھ اے نبی آپ کے معاہدے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بشرطے کہ انہوں نے کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کی ہو تو آپ ان کی مدت کو پورا کریں. 4 ماہ کی مہلت ہے، اس کے بعد پھر انہیں کوئی یہاں رہنے کا حق نہیں ہوگا. صرف بنی اسرائیل کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو اجازت دی گئی تھی کہ ان کے پاس ایک چوتھا آپشن بھی ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور اپنی سیکیورٹی پرچیز کر لیں. ایک سارٹ آف ٹیکس تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دیں اور اس کے اگینسٹ وہ ایک سیکیورٹی حاصل کر لیں، تو ان کو پورا سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، ان کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی، سبجیکٹ ٹو دیٹ پیمنٹ. بہرحال اس کے بعد جب آیات نازل ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا حضرت ابوبکر کے پیچھے کہ تم میرے نمائندے کی حیثیت سے یہ پروکلیمیشن جو ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے، اس کو وہاں پڑھ کر سناؤ گے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت ابوبکر کے پاس تو حضرت ابوبکر نے پہلا سوال یہ پوچھا، امیر اور مامور، تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا ہے مجھے معزول کر کے، کیا تم میری ہی عمارت میں کام کرتے ہوئے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ مامور، میں مامور ہی ہوں، صرف میری یہ اسائنمنٹ ہے کہ میں یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر پڑھ کر سناؤں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال حج کا ارادہ نہیں تھا، اور عرب میں کسی بڑے آدمی کا بیٹا یا بالکل کوئی قریبی رشتہ دار وہ اس کے بہاف پر یہ پروکلیمیشن اناؤنس کیا کرتا تھا. تو حضرت علی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور ان ایڈیشن داماد بھی تھے، لہذا ان کو اپوائنٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جا کر یہ آیات پڑھ کر سناؤ. 9 ہجری کے حج پہ ہم پہنچ گئے. اس کے بعد پھر سن 10 ہجری کا جو حج ہے، یہ مشہور و معروف حجۃ الوداع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج. یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہی نہیں ہے، آپ کا پہلا حج بھی ہے قرآن مجید میں حج کے فرض ہو جانے کے بعد. یعنی جو 50 سال بلکہ 53 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اس میں تو آپ نے کئی حج کیے ہوں گے، شاید ہر سال ہی حج کرتے ہوں، لیکن مدینہ منورہ منتقل ہو جانے کے بعد جب حج فرض ہو گیا اسلام کے اندر، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج بھی تھا اور آخری تو بہرحال تھا ہی تھا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم اسلام کو دعوت دی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں میرے ساتھ حج کرنے کے لیے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں کوئی الیکٹرانک سسٹم کاؤنٹنگ کا نہیں تھا، دیکھنے والوں کی ججمنٹ ہے. وہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو حامی جو اینکرز ہیں وہ ہزاروں لاکھوں میں تعداد بتاتے ہیں، اور جو نون لیگ کے حامی اینکرز ہیں وہ کہتے ہیں آئے 2000 بندے سے سارے. تو یہ ہر جگہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو روایات ملتی ہیں 40,000 سے لے کر 1,54,000 تک، اور یہ فگر کرسپونڈ کرتی ہے انبیاء کی اور رسولوں کی فگر کے ساتھ. یعنی انبیاء کرام کی کم سے کم تعداد جو حدیث میں آئی ہے وہ 40,000 ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ آئی ہے وہ 1,24,000 ہے. تو دیکھنے والوں کو بھی یہی اندازہ تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیے نا 40,000 میں لوگ بھی ہوں تو اس سے وہ سارا جو عرفات ہے وہ تو بھر گیا ہوگا نا. اب دیکھنے والے کہا کہ وہ لاکھوں افراد تھے، کسی نے کہا ہزاروں افراد تھے، 40,000 ہو گئے، کسی نے کہا کہ جی 80,000 ہوں گے. لیکن بہرحال وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس پر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. جیسے وہ آسیہ کے کیس میں سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ تھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری ججمنٹ تھا انہوں نے کہا جی وہ جو میٹنگ ہوئی تھی ایک حویلی کے اندر 10 مرلے کی جگہ میں، تو اس میں جہاں آ کر آسیہ نے بیان دیا تھا اور مانا تھا کہ میں نے یہ بات کہی ہے،
اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 100 لوگ تھے، کچھ کہہ رہے ہیں 200 لوگ تھے، لہٰذا چونکہ یہ مشکوک ہو گیا لہٰذا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اور یوں اس کیس کو ڈسمس کر دیا اور آسیہ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اسسمنٹ کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس میں جو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج فرمایا، اور اس میں آپ نے جو گفتگو فرمائی اس سے ہر سمجھنے والا سمجھ رہا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری موقع ہے کہ آپ امت سے اس وقت مخاطب ہے، پوری امت سے آپ کا خطاب پوری امت کے ساتھ یہ آخری ہے۔ آپ نے دین کی موٹی موٹی باتوں کی تعلیم دی، اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی جڑ کاٹی، وہ کیا تھی؟ کوئی سپیریورٹی کچھ انسانوں کی دوسروں کے مقابلے میں۔ عرب اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، لیکن جو غیر عرب ہیں ان کو عجمی کہتے تھے، اور عجمی کی عربی زبان میں لفظی معنی ہے گونگا، اور یہ بات بھی کوئی نئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یو پی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اور آپ سب جو ہیں وہ گونگے ہیں، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایک لارج سکیل پر چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جو لنک جو ہے وہ نظر آتا ہے، یعنی وہ جو بات سورہ ذاریات میں کہی گئی ہے کہ ذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول قالوا ساحر او مجنون، کہ اسی طرح جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا کہ تو یا یہ جادوگر ہے اور یا پاگل ہے۔ اتواصوا، کیا یہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ تم بھی یہی بات کہنا؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں ان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ بغاوت کی ہے، یہ باغی لوگ ہیں۔ تو باغی جو ہے خواہ آج سے 1500 سال پہلے کا ہو یا 4000 سال پہلے کا ہو یا اس سے بھی پہلے کا ہو یا آج کا ہو، اس کی مینٹیلٹی ایک ہے۔ اس نے بہرحال چیزوں کی نفی کرنی ہوتی ہے اور وہ کرتا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اتواصوا بھی، تو کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں، اصل میں یہ باغی لوگ ہیں۔ تو ان کو کہنا، یہ سمجھنا کہ ہم اہل زبان ہیں اور باقی جو ہیں وہ پھر آپ سمجھ لیجئے کیا ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی جڑ کاٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر، لا لاحمر علی اسودا، اسی طرح نہ تو فضیلت حاصل ہے کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا اسود علی احمر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، الا بالتقوی، مگر خدا خوفی کی بنیاد پر۔ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو، وہ آدم من تراب، آدم مٹی سے بنے تھے۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ عورتیں جو ہیں وہ تخلیقی پیداوار ہیں، ان کی مزاج میں ایک ٹیڑھ ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت اختیار کر کے ان کو ہینڈل کرو، انشاءاللہ تمہارے لیے یہ بہترین سرمایہ ثابت ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے آخر میں ایک عجیب سوال کیا جو آپ نے پچھلے 21 سالوں میں 22 سالوں میں نہیں کیا تھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ الا هل بلغت، 23 سال بلکہ کہنا چاہیے، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو جواب دیا گیا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ مجمع بہت بڑا تھا، کوئی ایمپلیفائر نہیں تھا، پھر آپ دائیں طرف مڑے، الا هل بلغت، پھر وہ جوابات ملے، پھر بائیں طرف مڑے، الا هل بلغت، پھر وہی جواب ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، بات واضح کر دی ہے، حق خیر خواہی ادا کر دی۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے دوبارہ، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے اس کا یہ فرض ہے کہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ اب نوٹ کیجئے، میں اور آپ مسلمان کیسے ہیں؟
اللہ کے کچھ بندوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ امتیوں نے اس کو اپنا مشن بنایا، اور وہ آ کر ہندوستان میں مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے، جن کے ہاتھ پر ہمارے بڑے ایمان لائے، مسلمان ہوئے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس کے لیے وہ گھر سے نکل پڑے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہے۔ اس کے بعد حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک بڑا بلیغ واعظ فرمایا، یعنی فجر کے نماز کے بعد آپ نے ایک بڑی بلیغ گفتگو فرمائی، درد بڑی گفتگو کہنا چاہیے۔ تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کانہا موعظۃ مودعۃ، اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی واعظ ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے فرمایا کہ تم جو بھی میرے بعد رہے گا تم میں سے زندہ، وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو لہذا تم پر اپنے امیر کی سم و طاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ خواہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بنا دیا جائے تب بھی سم و طاعت اس کی برقرار رکھنا، اس کو ہاتھ میں رکھنا، اور کوشش کرنا کہ اس کو تم جان و مال سے، مراد کیا تھے، سپورٹ کرو، اس کا ساتھ دو تاکہ برقرار رہے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی مختلف مواقع پر، لیکن آخر کار وہ کامیاب ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا کچھ لوگوں نے، اور پھر جو بھی واقعات ہوئے ان کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہاں سے وہ ڈسٹینشن کا آغاز ہو گیا، علیحدگی کا سفر شروع ہو گیا، پھر دوبارہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے وہ پھر ایک ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کروا کے دوبارہ اس کو اویل کیا، اور اس میں بہت کامیاب ہوئے، اور آج تک اسی کے زخم جو ہیں وہ ہم چاٹ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے ہیں، ایک سنی فرقہ ہے اور ایک شیعہ فرقہ ہے، اور جنگ و جدال کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور امت جو ہے اس میں سے نقصان ہی اٹھا رہی ہے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی۔ اس کے بعد پھر یہ حج کا موقع ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ تھا مختصراً سیرت النبی۔ میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ کمٹ کیجیے آپ میرے ساتھ کہ جن حضرات نے ابھی تک سیرت النبی پر کوئی کتاب نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھیں، کم سے کم ایک کتاب اپنے پسند کے آتھر کی پڑھیں، اپنے مسلک کے مصنف کی پڑھیں۔ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ دیوبندی فرقے سے ہے، دیوبندی مسلک سے ہے، تو دیوبندی جو بھی علماء ہیں ان کی کتاب میں پڑھیں۔ اگر اہل حدیث میں سے ہے تو اہل حدیث پڑھیں، یا جو بھی آتھر آپ کو پسند ہو، لیکن وہ آبجیکٹو سیرہ ہو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اول سے لے کر آخر تک بیان کیا گیا ہو۔ پھر اس میں خود آپ ایک فیصلہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ یہ لفظ سنت جو ہے مطلب اس کا کیا ہے؟ طریقہ۔ تو ہم نے سنت کو سمجھا ہے کہ شاید وہ نماز کی سنتیں، یا رفع یدین، یا اونچی آواز میں آمین کہنا، یہ سنتیں۔ سنت ایک بڑی براڈ اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بھی کہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے اور لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ نہیں چھوڑا، اس دنیا میں ہلاک کیا ہے۔ وہاں آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ صرف عبادات تک مخصوص نہیں ہے، رسومات تک محدود نہیں ہے۔ آپ دیانتداری کے ساتھ سیرت النبی پڑھ کے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، آپ کی ساری جد و جہد کس چیز کے گرد گھومتی تھی؟ وہ تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا، مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو ذہن عطا فرمایا تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کام آپ نے مکمل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھیوں پر بھی،
جنہوں نے جان و مال قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کامیاب بنایا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.